السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا محمل۔ محمل کا مطلب ہوتا ہے وہ ایسا ایک لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو مگر کسی معنی خیز لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم بولے پانی، تو پانی کے ساتھ ہم کون سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وانی، پانی، وانی۔ اگر ہم بولے کام، تو کام کے ساتھ دوسرا ایک ورڈ جو آتا ہے دھام، ٹھیک ہے؟ کام، دھام، پانی، وانی، روٹی، سوٹی، موٹی، ووٹی، ایسے ہم بولتے ہیں۔ جھوٹ موٹ، سچ مچ۔ تو یہ جو سچ مچ، تو سچ کے بعد جو مچ ہے نا، وہ اس مچ کو ورڈ کا کوئی بھی میننگ نہیں ہے۔ اگر ڈکشنری میں ہم چیک کریں گے میننگ، تو میننگ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو کہتے ہیں محمل لفظ، ہے نا؟ یہ محمل لفظ جو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا ہے، سمجھا؟ کیونکہ یہ کسی بھی ورڈ کے لیے فکس نہیں ہے، فکس میننگ نہیں ہے۔ یہ ایک اسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی جوائن ہو کر ہی استعمال میں آتا ہے۔ تو ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے محمل، اور میں نے آپ کو شارٹ نوٹ کے طور پر بریفلی بتا دیا ہے کہ محمل کسے کہتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا بات چیت کرنے کے درمیان میں یا پھر پڑھنے کے درمیان میں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا لفظ ہے جھوٹ، اس کے ساتھ جو لفظ بطور محمل استعمال ہوتا ہے وہ ہے موٹ۔ تو یہاں پر تین لفظ بنا کر دیے، تین کیٹیگری بنائی گیا ہے: لفظ اور محمل، اس کا معنی، تینوں۔ تو دیکھیے، جھوٹ کا محمل ہوتا ہے موٹ، تو جھوٹ موٹ، اس کو ملیالم میں کہتے ہیں کڑو۔ سچ، دوسرا لفظ ہے سچ، اس کا محمل کیا ہوگا؟ سچ مچ، سچ مچ کا ملیالم کیا ہوتا ہے؟ ستیم۔ دیکھیے، تیسرا لفظ ہے پانی، پانی کا محمل ہے وانی، پانی، وانی، اس کا ملیالم میں کہتے ہیں ویلم۔ یہ ملیالم میں صرف اس کا میننگ بتایا ہے اور کچھ محمل ورڈ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھو، روٹی، تو روٹی لفظ یہ موضوع لفظ ہے، اس کے ساتھ میں دوسرا ورڈ آیا ووٹی۔ روٹی ووٹی، روٹی سوٹی، دونوں کہتے ہیں بطور محمل، ووٹی بھی سوٹی بھی، روٹی ووٹی، روٹی سوٹی، ٹھیک ہے؟ اس کو ملیالم میں کہتے ہیں روٹی، برابر۔ دیکھیے، کھیتی، کھیتی کیا ہے؟ کھیتی باڑی۔ یہ کھیتی باڑی محمل لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے مثال میں مسٹیک ہوا ہے، یہ ٹائپنگ میں وہ مسٹیک کیا ہے۔ یہ کھیتی باڑی مرکب لفظ ہے، محمل نہیں۔ کھیتی ویتی ہونا چاہیے، کھیتی ویتی، ٹھیک ہے؟ تو کھیتی ویتی ہونا چاہیے، کھیتی باڑی نہیں ہونا چاہیے۔ کھیتی باڑی ایک مرکب لفظ ہے۔ اسی طرح دیکھیے، نیچے ہے کام، کام کے ساتھ جو لفظ آیا کاج، یہ کاج بھی ایک مرکب لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کاج مرکب لفظ ہے، محمل نہیں۔ کام کا محمل کیا ہے؟ کام دھام، ٹھیک ہے؟ کام دھام، کام وام، ٹھیک ہے؟ کام وام یا کام دھام بولنا چاہیے تھا۔ کھیتی ویتی بولنا چاہیے تھا، یا کھیتی ویتی ایسے بولنا چاہیے۔ کھیتی باڑی کیا ہے؟ مرکب لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ کام کاج بھی مرکب ہے، وہ محمل نہیں ہے۔ یہ مثال میں مسٹیک ہے، آپ اپنا مثال درست کیجئے۔ کھیتی ویتی، کام دھام یا کام وام، ٹھیک ہے؟ رونا دھونا، یہ رونا دھونا بھی مرکب لفظ ہے، کیونکہ رونے کو بھی ایک معنی ہے اور دھونے کو بھی ایک معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ رونا وونا ہونا چاہیے، رونا وونا، ٹھیک ہے؟ رونا وونا، مگر یہ رونا دھونا یہ مرکب لفظ ہے، محمل نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے مثال کو درست کیجئے۔ جب آپ اپنے کاپی میں نوٹ کریں گے تو آپ یہ مثال کو درست کرنے کے بعد ہی لکھیں، کھیتی ویتی، کام دھام، رونا وونا، ایسے بولیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی بھی بازو میں لکھا ہوا ہے، آپ معنی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب۔ دیکھیے، آئیے ہم اس سبق کے قاعدہ کو دیکھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے، محمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہو اور دوسرے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔
محمل ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی بھی معنی نہیں، مگر وہ کسی میننگ فل ورڈ کے ساتھ جوائن ہو کر، اٹیچ ہو کر یوزڈ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے یہاں پہ ملیالم میں دیا ہے، مجھے ملیالم پڑھنے صحیح سے نہیں آتا ہے، تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ ملیالتل پونم منم، ایسے کہ لفظ دیا ہے، آپ کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ایک مشق دیا گیا ہے، مشق ایک ہی ہے، 10 محمل الفاظ لکھیے اور اپنے ان سے 5 الفاظ کو اچھے جملوں میں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سبق یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔